جہاں تک پاکستان کے تعلقات ہیں افغانستان کے حوالے سے اور سیکیورٹی تھریٹس ہیں، دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے، میں نے اپنے پرسوں کے آرٹیکل کے اندر لکھا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بمقابلہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ اب بڑا واضح نظر آ گیا ہے کہ ٹارگٹ کیا ہے۔ وہی باتیں کہ 9/11 بہانہ، افغانستان ٹھکانہ اور پاکستان پاکستان اصل میں نشانہ۔ اور پاکستان کیوں اصل نشانہ؟ پاکستان ایک نظریاتی طور پر پاکستانی جو قوم ہے وہ اس کی ریزیلینس اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کا نیوکلیئر آرسنل اور پاکستان کا محل وقوع، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پاکستان کو دنیا کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان رڈار پیدا رڈار کرتی ہے۔ پہ ہے، ان کے رڈار بالکل، پہ ریڈار تو بالکل. بڑا ٹھیک ٹھاک ریڈار ہے جی ہمارے ہاں. اوپر۔ اب افغانستان جو ہے اس کے اندر اگر ہم بات کر لیں تو ایک طرف جہاں ہم تحریک طالبان افغانستان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، ٹی ٹی پی کو، تو ظاہر ہے وہ تو فرق ہی لوگ ہیں، لیکن جو تحریک طالبان افغانستان ہے اس کے حوالے سے ہم یہ کیوں نہیں بات کرتے کہ ایک فریق دوحہ مذاکرات میں امریکہ بھی تو تھا، ہوں. اور دوحہ مذاکرات میں پاکستان تو بیٹھا ہی نہیں تھا، تو پھر نہ پاکستان گارنٹر تھا، تو پھر امریکہ گارنٹر تھا نا۔ تو آج اگر پاکستان پہ اس قسم کی وارداتیں ہو رہی ہیں، دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں، تو کیا اس میں امریکہ جو ہے وہ انوالو نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج امریکہ جو 3 لاکھ اسلحہ وہاں چھوڑ کے گیا، 4.5 لاکھ لایا تھا، 3 لاکھ چھوڑ گیا، 3 لاکھ جو چھوڑ کے گیا وہ کس کے قبضے میں آیا؟ اور دوست کو ہی اسلحہ دے کے جاتا ہے نا، دشمن کو تو نہیں دے کے جاتا کوئی بھی۔ اور سگار کی جو ابھی رپورٹ آئی ہے، جو ان کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں بتایا ہے کہ جب سے امریکہ کا انخلا ہوا ہے افغانستان سے، $17 بلین انہوں نے دیا ہے۔ اور احمد مسعود نے یہ کہا، جو احمد شاہ مسعود کا بیٹا ہے، کہ $87 ملین فی ماہ جو ہے وہ جہازوں میں افغانستان آتا ہے۔ اور میں نے آج ہی میں کسی اہم جگہ سے اٹھ کے آیا ہوں، جب میں نے یہ بات ان سے کی تو انہوں نے مجھے کنفرم کیا کہ ہاں یہ بات درست ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، تبھی آج اس ٹائم پہ 75 کے قریب جو ہے وہ روپیہ جو ہے، مطلب 75 افغانیوں کے برابر $1 ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے وحید حسین صاحب کہ بڑا سیریس اور بڑا اسٹریٹ فارورڈ بات ہے کہ اس ٹائم پہ امریکہ کو آپ کے نیوکلیئر پروگرام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ میں بڑا سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ امریکہ تک تو آپ کا نیوکلیئر پروگرام کا رینج پہنچتی نہیں ہے، جو آپ کی میسائل ٹیکنالوجی ہے وہ کہاں اسرائیل کہاں تک تو تک۔ پہنچتی ہے نا. ہاں، اینڈ آئی تو تھنک کہ پھر اس کا اسرائیل. مطلب ہے کہ جادوگر کی جان جو ہے وہ تو طوطے میں ہے نا۔ ہاں. تو طوطا کہاں بیٹھا ہے؟ ایک بھارت میں ہوں. اور ایک اسرائیل میں۔ ہوں. تو دونوں وہ ہیں جو ہمارے جو لانگ رینج میسائلز ہیں ان کی رینج تل ابیب تک پہنچتی ہے، ہوں. اور جو ہمارے شارٹ اور لانگ اور میڈیم رینج میسائلز ہیں وہ انڈیا کو لاک کیا ہوا ہے، پورے انڈیا کو لاک کیا ہوا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بڑا طاقتور ملک ہے پاکستان، مذاق بنا لیا ان کا۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ امریکہ کی طاقت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ امریکہ ایک وہ ہاتھی ہے جس کے طاقت بے تحاشا ہے، لیکن ہاتھی جو ہوتا ہے وہ زیادہ عقل مند نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر ایک جو ہے وہ اسرائیلی بندر بیٹھا ہے جو اس کو چلاتا ہے، ہوں. اس کی طاقت کو جہاں چاہتا ہے، کبھی وہ فلسطین کی طرف موڑ دیتا ہے، کبھی وہ کہیں چلا دیتا ہے۔ اور اس کے کندھے کے اوپر ایک کائیاں کوا کالا بھارت کا بیٹھا، جو اس کو بندر کو استعمال کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب سے نریندر مودی کا دورہ ہوا اسرائیل کا، ہوں. پورا ایک ریسٹرکچرنگ جو ہے وہ ان کی ایک پیراڈائم شفٹ آیا بھارتی جو ان کی سفارتکاری تھی، جو ان کی جتنی بھی اسٹریٹجی تھی، ایک اسٹریٹجک جو ہے وہ پیراڈائم شفٹ آیا۔ پاکستان جو ہے وہ محور ہے، عالم اسلام کا واحد سپر پاور ہے، نیوکلیئر ہے، اس لیے اس کو کرش کرنا ان کی اولین ترجیحات میں سے ہے۔ اس کے لیے جب سے پاکستان نیوکلیئر بنا، براہ راست جنگ جو ہے اس کے اندر ان کو معلوم ہے کہ معاملات نیوکلیئر تک پہنچ جائیں گے، اس لیے وہ That's نیوکلیئر why جنگ انڈینس بھی جو ہے دیٹس وائی اوائڈ کرتے ہیں. اوائڈ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے امریکہ کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ سائرہ ایڈم کا، جو کہ ایک سی آئی اے کی آپریٹر رہی اور بہت سینئر پوزیشن میں ان کی کاؤنٹر انٹیلیجنس کے اندر، ابھی اس کا پوڈ کاسٹ آیا بڑا مشہور،
اس پوڈ کاسٹ میں اس نے کیا بولا، اس نے کہا کہ ہم نے باقاعدہ ایک ڈیسٹیبلائزیشن کی یونٹ بنائی ہوئی تھی افغانستان کے اندر، جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرتی تھی پیسے کے ذریعے اور پشتون موومنٹ کے ذریعے، اور اس کے اندر کچھ وہ بلوچستان کا ایریا کاٹنا چاہتے ہیں، پشتونستان کو علیحدہ بنانا چاہتے ہیں. یہ سارا دیکھیں نا آپ، جی یہ ہاں، بھی بالکل درست فرما رہے ہیں آپ کہ انہوں نے یہ کیا کام کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مقصد ہے ڈی نیوکلیئرائزیشن. اب اس نیوکلیئر کا محافظ کون ہے؟ آرم فوج. فورسز ہم پاکستان، یس. تو آرمڈ فورسز کو جب تک کہ آپ جو ہے وہ نشانہ نہیں بنائیں گے، ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، انڈائریکٹ کریں گے. انڈائریکٹ کیسے کریں گے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے، پروپیگنڈا کے. کیونکہ ڈیجیٹل دہشت گردی ایونچولی لیڈز ٹو آرمڈ دہشت گردی. نیچرلی ٹھیک ہے نا، یو موٹیویٹ دا پیپل نا، آپ موٹیویٹ کرتے ہیں نا، نیریٹیوز آپ اس پہ ہاں وہ بناتے تبھی ہیں. خود کش بمبار بنتا ہے. ایگزیکٹلی، اچھا، ایگزیکٹلی. وہ تمام لوگ جو پاکستان سے گئے، ابھی آپ وحید حسین صاحب تو بڑی ایک ماشاءاللہ بڑی شخصیت ہیں، ایک نامور صحافی ہیں، لیکن آئی ایم شیور کہ اگر آپ برطانیہ امریکہ کا ویزا لینے جائیں تو آپ کو بڑا کوڑا سا جواب مل جانا ہے. تو پھر وہ تمام لوگ جو پاکستان سے بھاگ گئے، بھگوڑے ہو گئے، غدار کہلائے، اور آئے دن پاکستان پہ نت نئے الزامات لگاتے ہیں، بے بنیاد لگاتے ہیں. اور بڑے سوشل میڈیا کی ایک پالیسی ہے کہ آپ ڈاکومنٹس جو ہے وہ نہیں شیئر کر سکتے، اور اگر آپ کسی کے حوالے سے، کیونکہ یہ گرافک وائلیشن کہلاتی ہے، اور گرافک وائلیشن ہو رہی ہے، اور جھوٹے ڈاکومنٹ جو ہے وہ بنا بنا کے ٹویٹر کے اوپر، دیگر فورمز پہ، یوٹیوب پہ ایکسیٹرا وہ وہاں ڈالے جا رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی کاروائی نہیں کوئی ہوتی، کاروائی نہیں ہو رہی؟ آپ سمجھ رہے ہیں بالکل میری بات؟ بالکل. یہ بڑا، میں نے اس کے اوپر بڑا غور کیا. آپ کو پتہ ہے میرا افغانستان کے ساتھ ایک تعلق واسطہ ہے، اور ظاہر ہے مجاہدین کے زمانے کا ہے. مجاہدین جو تھے وہ پاکستان کے بڑے خیر خواہ اور بڑے پاکستان کے لیے جانے دی ہیں، یہ تو اب تاریخ کا حصہ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے پھر ایک ایسی پود پیدا ہوئی جو کہ طالبان کہلائی. اور طالبان افغانستان جو تھے، یہ وہ ینگ جنریشن تھی جن کا کوئی زیادہ شروع کے جو طالب تھے وہ تو پاکستان میں پڑھے لکھے تھے، جن میں ملا عمر خود بھی شامل تھے. لیکن اس کے بعد کے جو طالب آئے، وہ طالب جو تھے وہ افغانستان کی پیداوار تھے. اور وہ افغانستان کس افغانستان کی پیداوار تھے؟ جس کے اندر جو ہے اشرف غنی کا سوشل میڈیا اور حامد کرزئی کا سوشل میڈیا جو تھا وہ اپنا کام دکھا رہا تھا، اور اس کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ زہر انڈیلا گیا، ان کو پراگندہ کیا گیا. اور اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوا؟ اس کے نتیجے کے اندر یہی ہوا کہ وہ ینگ جنریشن، وہ جو ینگ طالب تھا، جو 5 سال 6 سال 7 سال کا تھا، جو آج بڑھ کر جس کی عمر جو ہے 20 22 23 25 سال ہو چکی ہے، اس کے دل کے اندر جو ہے ایک نفرت کا جو ہے وہ الاؤ جل رہا تھا. اور اس کے اندر انڈیا کا بڑا کردار رہا. انڈیا نے ان آفیشلی $4.2 بلین جو ہے وہ انویسٹ کیا افغانستان میں. انڈیا کا کیا جو ہے وہ انٹرسٹ آ گیا اچانک؟ تو کیا یہ مجید برگیڈ کا جو BLA کی مجید برگیڈ ہے، اس کا کمانڈر جو ہے وہ وہاں کھلے عام نہیں پھر رہا؟ کیا نور ولی محسود جو ہے وہ کھلے عام نہیں پھر رہا؟ کیا دیگر دہشت گرد جو ہے، ٹھیک ہے وہ دہشت گرد جو پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں، پھر وہ افغانستان میں کیسے پائے جاتے ہیں؟ یہ ہے سوال. اور پھر کیا یہ دوحہ مذاکرات کے اندر طے نہیں ہوا تھا؟ ٹھیک ہے، اگر ایک فریق جو ہے وہ اپنی بات سے پھر گیا ہے، تو کیا افغان بھی پھر جائیں؟ اور اچھا، آپ آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹیں نا، آپ امریکنوں کے ساتھ کریں. میری افغانستان کے ساتھ بڑی محبت ہے، سب کچھ ہے، لیکن پاکستان کی جو محبت ہے وہ کسی کے آڑے مطلب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ دین کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں. کیوں؟ کیا شریعت کے اندر اجازت ہے؟ آئے نا میرے ساتھ بات کریں. شریعت کے ہے اجازت کہ آپ اپنے برادر اسلامی ملک کے اندر جو ہے جو سبز ہلالی پرچم کا جو رکھوالا ہو، آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کے اٹیکس کروائیں اور آپ دہشت گردی کروائیں، اور آپ ان کے کس بات کے اوپر؟ کیا کسی کورٹ کے اندر کیا شریعت کا فیصلہ آ گیا؟ کیا کوئی مقدمہ چلا ان کے اوپر؟ تو یہ کون سی شریعت جو ہے وہ چلا رہے ہیں؟ کیا یہ غلط نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کے احکامات کے مطابق جو ہے یا اس کے منافی ہے؟ تو یہ بالکل غلط ہے. اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا 2021 میں جب امریکہ وہاں سے جو ہے ذلت آمیز شکست تھا، جو سوال آپ کا تھا وہ بڑا اہم تھا کہ امریکہ یہ کیوں ڈالنا چاہتا. ایک طرف تو یہود اور جو ہنود ہے وہ ان کا کمبینیشن وہ اپنی جگہ، لیکن ایک طرف امریکی جرنیل جو ہیں وہ اور ان کے جو پولیٹیشینز ہیں، ان کے جو سیاستدان ہیں، اسٹیٹس مین ہیں، کانگریس مین ہیں، وہ اپنی شکست کا ملبہ جو ہے کیا کہیں کہ ہم لوگ نکمے تھے. ابھی یہ امریکہ
جوتے کھا کے گیا, رات کی تاریکی میں بھاگا, آپ نے خود دیکھا, ساری ویڈیوز موجود ہیں, $6.23 ٹریلین, ٹھیک ہے نا جی, اور اس میں امبیزلمنٹ تھی, اس کے اندر جو تھی وہ گھپلا کیا گیا. لیکن اس سب کے جو مبرہ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس کا شکست کا ملبہ جو ہے انہوں نے کسی پہ ڈالنا تھا, انہوں نے پاکستان پہ وہ ملبہ ڈالا. کیا جنرل پرویز مشرف کی یہ پالیسی غلط نہیں ثابت ہو گئی؟ انہوں نے امریکہ کو یہاں آنے میں کیوں فیسیلیٹیٹ کیا؟ پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر جب جانا تو تھا, کیونکہ آپ نے تو پڑوسی تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. امریکہ جب وہاں اپنے ہواریوں سمیت شکست کھائی تو اس کے بعد اس نے ملبہ پاکستان پہ ڈال دیا اور کہا کہ جی پاکستان رسپانسبل ہے. اسی وجہ سے وہ ایک ہتھیاروں کی بڑی تعداد جو 3 لاکھ ہے وہ وہاں چھوڑ کے گیا. اچھا, جو یہ پیسے دے رہا ہے, جو ابھی تمام باتوں کو جو ابھی ہیں وہ اتھینٹک ثابت ہو رہی ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ طالبان نے اس کے بعد تو یہ کہا کہ پورے افغانستان پر ہمارا قبضہ ہے. یہ طالبان کی بات بتا رہا ہوں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. طالبان نے کہا کہ ہمارے پاس اور ہماری مرضی کے بغیر تو یہاں کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بات انہوں نے کہی. انہوں نے تمام اس ٹائم پہ ڈی ملٹرائزیشن وہاں کروائی ہے. اس ٹائم پہ طالبان افغانستان میں سوائے طالب جو ہے ان کا آفیشل, وہ گن کیری کر سکتا ہے, باقی سیویلین کوئی گن نہیں کیری کر سکتا. یہ تمام اسلحہ جو انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکہ کے جانے کے بعد اپنے قبضے میں لے لیا, چلے چھوٹا موٹا اسلحہ تو چلو بھائی رہ گیا وہاں, اور یہ ہیلی کاپٹر بھی نہیں تباہ کر سکے, کیا یہ بڑی بڑی گاڑیاں بھی نہیں تباہ کر سکے, ڈرون بھی نہیں تباہ کر سکے, جبکہ ڈرون میں سیلف ڈیٹیریشن کا وہ بیٹنز لگے ہوتے ہیں. اب تو ان کی امریکن ٹیکنالوجی, بائی ڈیزائن دے ڈیڈ اٹ, بائی ڈیزائن دے آر ڈوئنگ اٹ. اور وہ کس لیے؟ مجھے یہ بتائیں, وہ پاکستان کے لیے, پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کرنے کے لیے. 6,800 اتنی بڑی تعداد تھی. اور یہ سارے وہ لوگ تھے جو دہشت گرد تھے, ڈکلیئرڈ دہشت گرد, جو مختلف وارداتوں کے اندر انوالو پائے گئے تھے. پل چرخی جیل کو جو ہے وہ جب اس کے کھولا گیا, جب امریکنز چلے گئے, تو اس کے بعد کیا ضرورت تھی؟ آپ نے اس ٹائم پہ جب آپ نے ایک نور ولی مسعود کو جو ہے آپ نے جب اس سے بات چیت کرنا شروع کی, تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے گرد لوگ جو ہے, جو 600 کا گروپ تھا وہ 6,800 کا گروپ بن گیا. اور اس طریقے سے جو ہے وہ پھر انہی کے صوبے میں, کیا کے پی کے اندر سوات میں, مالاکنڈ میں, دیگر جگہوں کے اوپر, بنو میں, لوگوں نے خود جلسے نہیں نکالے؟ کیا لوگوں نے خود نہیں کہا کہ ہم فیڈ اپ ہیں, اس سارے جو دہشت گردی کے بھتوں کی وارداتیں شروع ہو گئیں؟ اس ٹائم پہ جو کور کمانڈر پشاور تھے جنرل فیض صاحب, ان کو باقاعدہ ایکنالج کیا گیا. اور اس وقت کی جو ISPR تھی, اس نے ان کی بات کو جو ہے وہ کہا کہ ہاں ہماری نیگوسیشن چل رہی ہیں. بات یہ ہے کہ نیگوسیشنز کیوں کی گئیں, پہلی بات نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ اس نیگوسیشن کا کیا فائدہ ہوا؟ چلیں شہید تو جو ہو رہے ہیں, میرے خیال میں اگر اس سے ٹرپل دا کیجولٹی اگر آپ کی انڈیا کے ساتھ جنگ ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہے. میرے خیال میں یہ قوم بھی اور یہ فوج بھی تیار ہے. لیکن دہشت گرد کے چہرے کے اوپر لکھا نہیں ہے یہ دہشت گرد ہے, جبکہ فوجی کے چہرے پہ بڑا واضح لکھا ہے کہ یہ فوجی ہے, کیونکہ اس نے وردی پہنی ہوئی ہے. اور دہشت گرد کی یہ جو جنگ ہے یہ بڑی مشکل ہوتی ہے. کلینڈسٹائن وارفیئر لڑنا آسان کام نہیں ہوا تھا. جس ملک میں لوگوں کو جزا ملنی چاہیے ہے ان کو سزا ملتی ہے, جن کو سزا ملنی چاہیے ان کو جزا ملتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ جنہوں نے کرائم کیے ہیں نیشنل لیول کے, اور اس سے عام آدمی کی زندگی کو جو ہے وہ بہت تکلیف پہنچی ہے اور آج تک پہنچ رہی ہے, دے شوڈ ناٹ بی ان کو کٹہرے پہ لانا پڑے گا. سب کو پتہ ہے کہ سابقہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ لنڈن میں پراپرٹیاں خرید رہے ہیں. نہیں پتہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ انٹرم کی آپ بات کر رہے ہیں نا, میں جس کی بھی بات کر رہا ہوں, صاحب کا تو بہت زیادہ ہے یہاں پہ. ہاں نہیں تو سب کو پتہ ہے کہ بھائی IPPs کے اندر جو آپ نے, یہ برے لوگ تھے, انہوں نے بڑا ظلم کیا ہمارے اوپر. یہ ان لوگوں, یہ ہمارے لیکن یہی لوگ مڑ کے پھر اقتدار میں کیسے آتے ہیں, پھر یہی تو سوال ہے نا. لوگ آپ کے 11 لوگ ہیں جو پاکستان میں ڈیزل اور پیٹرول کی ایران سے اسمگلنگ کرتے ہیں. یہ 11 ملین لیٹر پر ڈے تھی. یہ کم ہو کے فوج نے جب سے اس کے اوپر جو ہے وہ آپریشنز کیے ہیں تو یہ 6 ملین لیٹرز پر ڈے ہو گئی ہے. اس کو آپ 200 روپے سے ملٹیپلائی کریں پر لیٹر کو, ٹھیک ہے جی, سنتے جائیں. ابھی 200 روپے لیٹر سے جو ہے آپ اس کو ملٹیپلائی کریں, یہ کتنا بنتا ہے؟ یہی لوگ ہیں جو جا کے BLA ان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے لاؤ ہمارا حصہ نکالو.
وہ ان سے بھی حصہ لیتے ہیں ظاہر ہے. اس کے بعد پھر وہی لوگ ہیں جو ڈالر بھی خریدتے ہیں, ان کو کیا فرق پڑتا ہے, وہ 300 روپے کا لیتے ہیں اور 300 روپے کا ڈالر لے کے وہ پھر جو پراپرٹیاں قطر میں اور ادھر اور یو اے ای اور عرب امارات میں اور سعودی عرب میں اور مغرب کے اندر, ہم سافٹ اسٹیٹ ہیں. تو 11 لوگ ہیں حضور, 11 لوگ, اور 11 کا آپ کو اور مجھے پتا ہے, لیکن ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے. وہ لوگ جو 1997 میں ڈیٹا انٹری آپریٹر بھرتی ہوئے تھے, آج ان کے محلات سعودی عرب کے بادشاہوں کے اور شاہوں کے محلات سے بڑے ہیں. مطلب ایک نہیں, ان کے کئی محلوں میں سے جو ایک ہے جو بلوچستان کے اندر رہتے ہیں. میں سیدھا بات کروں گا, کیا ریکو ڈیک کو کھایا یا نہیں گیا؟ ریکو ڈیک میں کون لگا تھا؟ وحید حسین یا عبداللہ گل؟ وہ تو ابھی دوبارہ انہوں نے ری نیگوشیٹ کیا, سارا کچھ کیا, اس میں بھی تو پیسہ جو ہے. اگر پاکستان میں صرف آپ نے گندے لوگوں کو ہی اقتدار کے اندر لانا ہے اور ان کو مال بنوانے ہیں, اور اس کے بعد ان کو جب وہ مال بنا لیں تو ان کو پروٹیکشن بھی دینی ہے, یہ کرنا ہے. کون کر رہا ہے؟ ہماری افواج کو بھی چاہیے کہ وہ کم از کم ان لوگوں کو, گندے لوگوں کو جو ہے وہ مارجنلائز کریں. اچھے لوگوں کو وجہ سے پاکستان چل رہا ہے, اچھے لوگوں کی وجہ سے. برے لوگ ہم پر مسلط ہیں, بس یہی ہمارا المیہ ہے. کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو فوج کی حامی ہے؟ بتائیے, نام بتا دے. وہی نا جو اینٹ سے اینٹ بجاتے تھے, وہی جنہوں نے میمبو گیٹ اسکینڈل کیا تھا. یعنی کہ امریکن فوج کو کہا تھا کہ آؤ پاکستانی فوج کو مارو اور اس کے بدلے میں $100 بلین دو اور پاکستان کا نیوکلیئر بم لے کے جاؤ. وہ والے لوگ نا, یا وہ والے لوگ جنہوں نے جنرل باجوہ کا نام لے کے گجرانوالہ میں چارج شیٹ کیا تھا کہ جناب جنرل صاحب, باجوہ صاحب یہ بھی جواب دیں, وہ بھی جواب دیں. یا وہ لوگ جنہوں نے فیصل آباد کے جلسے کے اندر ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کے ان کے جو ہے وہ نعرے لگوا دیے تھے ان کے خلاف. وہ والے لوگ جنہوں نے ڈاؤن لیگ کی تھی, یا وہ والے لوگ جو سائفر کے اندر تھے, یا وہ والے لوگ جنہوں نے میر صادق میر جعفر کا بیانیہ دیا, یا وہ والے لوگ جو 9 مئی کے اندر جو ہے وہ شامل تھے. کون ہے؟ یا وہ لوگ جو عدم استحکام کہتے ہیں, عزم استحکام کو. بتائیے, کمال یہ ہو گیا نا. یہ ہم نے کس نے بتایا کہ یہ جو اے این پی ہے, یا یہ جو اس کی پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے یا باقی ہے, یہ کیا عمران خان صاحب نے ہمیں نہیں بتایا کہ یہ ان کا ایجنڈا کیا ہے, یا پی ٹی ایم کا ایجنڈا کیا ہے پشتون تحفظ موومنٹ کا؟ انہوں نے بتایا تھا نا. آج وہ ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہیں وہ بتا دیں. ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑ کے پیسے اور سڑکوں پہ گھسیٹ رہے تھے, وہ آج کیسے شیر و شکر ہیں؟ کیا یہی لوگ رہ گئے ہیں؟ یہی تو گزارش کر رہا ہوں میں نے ابھی آپ سے, اس سے پہلے کیا ہے, ایسا ہے یا نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ ایسا ہے یا نہیں ہے, بس کر دے نا. ان گندے لوگوں کو ہٹا کے کوئی اچھے لوگ آ سکتے ہیں اس ملک میں. ایک ہی ایجنڈا ہے, یہ تمام اکٹھے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے, پی ڈی ایم کی, میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو, پی ڈی ایم کی حکومت تھی, بیانیہ بن گیا تھا, میر صادق میر جعفر یہ سارا کچھ 9 مئی وغیرہ ہو گیا تھا. راجہ ریاض واحد آدمی جو ہے وہ اپوزیشن میں تھا. کیا قانون سازی کی انہوں نے؟ کیوں نہیں کی؟ ہو از ریسپانسبل؟ بتائیے مجھے, جواب دیں اس بات کا. کیا اس ٹائم پہ کر سکتے تھے قانون سازی؟ کوئی اپوزیشن نہیں تھی, کچھ نہیں تھی. انہوں نے کیا کیا؟ یہ نہیں چاہتے. ان سب کا ایک ایجنڈا ہے, فوج مخالف. یہ مغرب کے کندھوں پہ بیٹھ کے آتے ہیں, ان کو جو ہے وہاں سے ڈالر چاہیے. کوئی افغانستان سے جو ہے وہ بلٹ پروف گاڑیاں لے کے آ رہے ہیں, کسی کو افغانستان سے ڈالر لے کے بیٹھ جاتے ہیں, کسی کو افغانستان سے ہیلی کاپٹر ریسیو کرنے آتے ہیں اشرف غنی کے دور کے اندر. کیا نہیں دیکھا ہم نے؟ غلط کہہ رہے ہیں. اصل مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس, اگر ڈی جی آئی ایس پی آر پھر اچھا پہلے انہوں نے 7 مئی کو پریس کانفرنس کی, اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ایک کل پریس کانفرنس کی, بڑی اچھی پریس کانفرنس کی, پہلی والی بھی بہت اچھی کی. ان کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا حکومت جو ہے وہ اس کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ یہ تمام تحفظات جو ہیں وہ تشتز بام کرے؟ تو ان کو کیوں ضرورت پڑ رہی؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی کمزوری ہے, کہیں کوئی لیت و لال سے کام لے رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا اب ہر 2 ماہ کے بعد جو ہے, یا 1 ماہ کے بعد, اور پھر 15 دن کے بعد پریس کانفرنس ہوا کرے گی, اور یہ اینڈ کہاں کرے گی؟
کہاں رکے گا یہ سلسلہ؟ ایک جواب کے دوسرے جواب میں کیا کسی کو سزا مل رہی ہے؟ اگر سپریم کورٹ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک دیا ہوا ہے ڈائریکشن کہ 9 مئی کے حوالے سے کہ ابھی اس کو کیسز کو ذرا ہالٹ کیا جائے، تو اس کے سلسلے میں کیا پھر عملاً دوسری طرف سے کیا کام کیا گیا حکومتی سطح پہ؟ فوج جو ہوتی ہے اس کا کام آج تک، جو آپ شروع میں بات کر رہے تھے، فوج کا ایک آپریشن ایسا نہیں ہے جو ناکام ہوا ہو۔ کیا ضرب عزم ناکام آپریشن تھا؟ آپ تو وہاں گئے اس ٹائم پہ، سارے وہ علاقے دیکھے آپ نے اور وہ قربانیاں بھی دیکھی۔ کیا اس کے بعد رد الفساد کیا کمزور تھا؟ کیا راہ نجات جو تھا وہ ختم تھا؟ راہ راست تھا کیا جو ہے وہ خیبر 1 خیبر 2 جو ہے وہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی؟ سب میں کامیابی ہوئی، ملٹری ٹارگیٹس اچیو ہوئے، لیکن سفارتی، سیاسی، نظریاتی ان پہلوؤں کے اوپر اور انسٹیٹیوشن کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر کرنے پہ کیا کام کیا؟ 590 ارب روپیہ 11 سال میں کے پی حکومت کو دیا گیا وحید حسین صاحب، اور اس کے اوپر عالم یہ ہے کہ 537 لوگ جو ہیں وہ فیلڈ آپریٹر ہیں سی ٹی ڈی کے پی میں، 537 عدالتیں نہیں ہیں، عدالتوں سے چھٹ جاتی۔ میں یہی کہنا، قانونی طور پر، سفارتی طور پر، سیاسی طور پر، نیریٹو بلڈنگ میں آپ نے بدتر بیانیاں آپ نے کن ذریعے، کن مولویوں کے ذریعے جو آپ کے خیال میں طاہر اشرفی صاحب کے جانے سے جو ہے وہ وہاں پیغام پاکستان کا بیانیہ پہنچے گا؟ بھائی وہاں کے لوکل بھی تو لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی ہے، ہر کا اپنا کام ہوتا ہے۔ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ہمیں ایک نیا نظریہ برتر چاہیے۔ ہم تو اگر اسی طریقے سے رہا تو پھر خدا نہ خواستہ یہ معاملات جو ہیں یہاں ٹھہریں گے نہیں، کیونکہ ہمارے سامنے عدلیہ پولیٹیسائز ہے، بالکل ہے، کیوں نہیں ہے؟ عدلیہ نہ صرف پولیٹیسائز ہے بلکہ اس کا ریٹنگ تو انٹرنیشنل میں 138 نمبر کے اوپر ہے۔ اس سے مزید ابھی اور کیا بولے آدمی، پھر وہ توہین عدالت ہو جاتی ہے جی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی کسی کی توہین نہیں کر رہا، چاہے کوئی بھی ہو۔ توہین تو وہ خود اپنی کرواتے ہیں، اپنی حرکتوں، اپنے کاموں اور اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے۔ ان کی جب باتیں نکلتی ہیں باہر، جو ہے وہ جائیدادیں نکلتی ہیں، فلانا ہوتا ہے، ڈھمکانا ہوتا ہے، جب اثاثے باہر آتے ہیں اور پتہ نہیں جن کے اثاثے باہر آتے ہیں بجائے سزا ان کو ملے، وہ ایف بی آر والے جو بتاتے ہیں انہیں کو سزا مل جاتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ سے وہی کہا تھی نا کہ جس کو جزا ملنی چاہیے اس کو سزا ملتی ہے۔ آج نہیں تو کل کیا یہ تمام چلیں یہ بات فیصلہ کرتے ہیں اب، مطلب ایک لیٹ سے فیصلہ آتا ہے، عمران خان صاحب کو دوبارہ وزیر اعظم ری انسٹیٹ کر دیتی ہے عدلیہ، اس سے استحکام آ جائے گا پھر پاکستان میں؟ جی فرمائیے، میں آپ سے ایک سوال پوچھ۔ لیکن وہ کہتے ہیں ول آف دا پیپل ہے نا، ول آف دا پیپل کہاں ہے حضور؟ سوشل میڈیا از ناٹ گوئنگ ٹو وہ کوئی لوگوں کا ذہن نہیں بتاتا۔ سوشل میڈیا کے اندر ہمیں نہیں معلوم کہ ڈس انفو لیبس کام کر رہی ہیں، بھارتی میڈیا کام کر رہا ہے، اسرائیلی میڈیا کام کر رہا ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک متفق کا فیصلہ نہیں تھا کہ نواز، زرداری، مولانا، دس دیٹ دی ادر، یہ پی ٹی ایم اور جے یو آئی اور دس دیٹ دی ادر اور اے این پی، یہ سب ریڈنڈنٹ ہو گئی ہیں، تھا نا؟ اور اس کے بعد عمران خان کو لے کے آئے، پھر عمران خان بھی جو ہے وہ ثابت ہو گئے، تو پھر عمران کے بدلے میں چوائس جو تھی وہی جو جن کو آپ نے پہلے ریجیکٹ کیا وہی دوبارہ آپ لے آئے ہیں۔ آج پرابلم ہی یہی ہے کہ لوگوں کو عمران صاحب کے علاوہ کوئی چوائس نہیں نظر آ رہی، کیونکہ یہ باقاعدہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا کہ یہ گندے ہیں لوگ، شاید وہ اتنے گندے نہ ہوں لیکن ان کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا کہ کیپٹ آن کانسٹنٹ، جو ان کے پاؤنڈنگ تھی اس سے یہ پتا چلا کہ جناب یہ لوگ گندے ترین ہیں، آپ نے لا کے انہی کو دوبارہ بٹھا دیا، اس لیے عوام بدک گئی، عوام بدک گئی۔ آج آپ ایک متبادل، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے، اور تحریک جوانان پاکستان جو ہے وہ ایک نیا سوچ اور نئی فکر ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری پالیسی جو ہے عدلیہ کے حوالے سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آزاد عدلیہ ہو لیکن اکاؤنٹیبل عدلیہ بھی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ شتر بے مہار ہو، ہر آدمی اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، ہر ادارہ اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے،
اور سب سے بڑی ادارے سے جو غلطی ہوئی وہ یہ کہ جب وہ عمران خان صاحب کو ہیرو بنا رہے تھے تو پولیٹیکل ہیرو، تو وہ اس ٹائم پہ انہوں نے تمام جو ان کے مخالفین تھے ان کو زیرو کر کے رکھ دیا تھا. جبکہ تاریخ میں یہ ہے کہ ہمیشہ جب آپ کسی ایک آدمی کو ہمیشہ لٹکتی تلوار رکھتے ہیں سر کے اوپر، اور قوم آپ نے اور میں نے جو بچپن سے پڑھا وہ یہ تھا، اور ہمارے ناظرین نے بھی، کہ قوم کا ایک ہی باپ ہوتا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح جو قوم کے باپ. لیکن ہمیں عمران خان صاحب نے بتایا کہ نہیں، قوم کا دوسرا باپ جنرل باجوہ بھی ہیں. یہ انہوں نے بتایا کہ وہ قوم کے باپ ہے. پھر یہی اسٹیبلشمنٹ تھی، یہی ISI تھی جو بہت اچھی تھی، اس لیے کیونکہ وہ ان کے دور حکومت میں ایک پیج کے اوپر تھے. ایک بڑی اچھی فلم تھی دا گڈ دا بیڈ اینڈ دا اگلی، بڑی کلاسک ویسٹرن مووی ہے. اس کے اندر وہ ایک کیریکٹر ہوتا ہے اگلی، وہ یہ بتاتا ہے، وہ ایک آدمی آتا ہے، وہ اس کے ساتھ اس کو کہیں اس نے پہلے مارا ہوتا ہے، اس کا ایک بازو کٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں رائٹ میرا بازو تم نے کاٹ دیا، میں لیفٹ سے سیکھا، اتنے سال میں تمہارے پریکٹس کرتا رہا، پیچھے پھرتا رہا، یہ کیا وہ، بڑی ایک لمبی سٹوری سناتا ہے. تو وہ اگلی کچھ بھی نہیں کرتا، وہ نیچے سے جو ہے نا گولیاں مار دیتا ہے اس کو 2-3، تو وہ مرتے ہوئے یوں ہاتھ کرتا ہے، تو اس نے وہ کہتا ہے آگے سے when you have to shoot don't talk. جب آپ نے کچھ کرنا ہے تو کر کے دکھائیں. یہ باتیں میں نے آپ سے کہا یہ ابھی عقل مندوں کے لیے DGISPR کی پریس کانفرنس اشارہ ہے، اس میں بہت کچھ ہے. بیوقوفوں کے لیے وہ ایک وارننگ ہے. اور پاکستان کے دہشت گرد، چاہے وہ ڈیجیٹل ہیں چاہے وہ عملی دہشت گرد ہیں، جو اسلحہ بردار دہشت گردی ہے، ان کے لیے وہ موت کا پروانہ ہے. یہ بات طے ہے. اس کے بعد پہلی وارننگ ہوتی ہے 7 مئی، دوسری وارننگ ہوتی ہے کل کی پریس کانفرنس، تیسری پریس کانفرنس جو ہے وہ کچھ اور ہو سکتی ہے.